تو یہ چیزیں نہ ہوتی. اتفاق یہ ہے کہ آج میں ایک پبلک فورم پہ پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ 1996 7 8 میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ میں نے لکھ دیا تھا. کئی پیپر لکھے کہ یہ ہوگا, اس ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہوگی, اس حالات میں ان وجوہات سے لوگ عزتیں عورتیں بیچیں گی, بچے بکیں گے, لوگ خودکشیاں کریں گے, مر جائیں گے. لیکن جو لوگ ہیں اصحاب ہمارے قدر, انہوں نے نہیں سنا. ان کے ہاں سننے کی عادت ہے, جو ہمارے پہلے اسپیکرز نے کہا کہ یہ کرپشن ہے, نیپوٹزم ہے, اقربا پروری ہے, اس کے بغیر اور کچھ ہے ہی نہیں. اور ویسٹ میں یہی ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی بات سنتے ہیں, رسک مینجمنٹ کرتے ہیں, رسک کیلکولیشن کرتے ہیں. ہر پروجیکٹ پہ یہاں بڑے اصحاب بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے سینئر ایکسپرٹس انجینئرز جنہوں نے فیلڈ میں بڑا کام کیا, وہ جانتے ہیں کہ رسک کی کیلکولیشن کے اس کام کو اگر ہم کریں گے تو کیا نتائج ہوں گے, بڑی دور تک دیکھنا پڑتا ہے. قرآن کریم ہمیں کہتا ہے افلا تبصرون افلا تتفکرون ولا تعقلون, عقل کیوں نہیں کرتے, فکر کیوں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے, دیکھتے کیوں نہیں ہو, سنتے کیوں نہیں ہو. دیکھو آیات ہے قرآن کی, بار بار کہتا ہے. لیکن ہم نے لوگوں نے یہی حساب رکھا ہے پاکستان میں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے روپے کی قیمت انڈیا سے زیادہ تھی 70 تک, اور اب ہم انڈیا کے 1 روپے ہمارے 4 روپے ہو گئے. بنگلہ دیش تو ہمارا حصہ تھا 73 میں, بنگلہ دیش کے 4 روپے ہمارے 1 روپے کے برابر تھے 73 میں. میرے ساتھ تھے کوئی بنگالی لیبیا میں, وہ 43 روپے ٹو ڈالر تھا اس وقت, وہ 43 سے 75 پہنچے, ہم 10 روپے سے 300 پہ پہنچ گئے. اور یہ اس کے پیچھے ہماری غلطیاں ہیں, یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوا, اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ صحیح ہوا. یہ بھی ہے نا, کئی لوگ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو آئی پی پیز ہیں, وہ جی انویسٹمنٹ ہے, وہ تو فلاں ہے, یہ کنٹری رسک ہے, یہ تو ہونا ہی ہے, یہ تو کس کا ہونا ہی تھا. اسی طرح وہ کیسے دے رہے ہیں آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ, اس لیے جی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے, اب میں آپ کو میجر بات کہ جو اسی وقت جب ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے ہماری, جو صاحب ٹیکنیکل نہیں ہے, کوشش کرتا ہوں سمجھنے کہ $18 بلکہ $19 پر کلو واٹ پر منتھ. $19 آپ دیں گے 1 کلو واٹ, ایک ہیٹر 100,000 واٹ کا جلانے کے لیے, جلانے کی قدرت رکھنے کے لیے, کہ آپ کو اتنی بجلی مل سکے, اجازت ہو, اتنی بجلی پیچھے اویلیبل ہو کہ ایک ہیٹر جلائیں اور ایک اے سی جلائیں, تو 19 دونے $38. یہ لیولائزڈ ویلیو ہے, جسے ایک خاص طریقے سے ڈسکاؤنٹ کر کے کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ پہلے 10 سال میں کانٹریکٹ کے $19 نہیں رہتی, یہ 23, 24, 25 بن جاتی, اور بعد میں یہ $6 پہ آ جاتی ہے 10 سال کے بعد, جب کنزیومر یا ان کے بیہاف پہ پاور سیکٹر یا ڈسکو یا واپڈا وہ ان کو ان کے پروجیکٹ کی ڈکلیئرڈ کاسٹ کا 80% کاسٹ پہلے 10 سال میں دے دیتا ہے, جسے فرنٹ لوڈنگ کہتے ہیں. اور وہ کاسٹ کیا ہے, جو وہ کہہ دیں. تو بنگلہ دیش میں اور ایجپٹ میں 95 96 میں یہ پرائسز آئیں کہ ان کے ہاں یہ کاسٹ اے ای ایس فرانس نے بنائی, جہاں 4 کروڑ سے زیادہ کنزیومر, اور ہماری بجلی سے کوئی 20 گنا زیادہ بجلی نیوکلیر پاور سمیت آج بھی ایک پبلک یوٹیلیٹی بنا بھی رہی ہے, جنریٹ بھی کر رہی ہے, ٹرانسمٹ بھی کر رہی ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے, اور ایک میں کر رہا ہے فرانس میں. وہ کیسے چل رہا ہے بھائی, وہ ایک ماڈل ہے, کہیں کمپنیاں بن رہی ہیں, کہیں پرائیویٹ ہے, کہیں وہ ہے. تو ہمارا ہاں بھی ایک سسٹم تھا جو چل رہا تھا, وہ بھی کچھ سوچ سمجھ کے لوگوں نے بنایا تھا. تو اس سسٹم میں جو ہماری بجلی تھی 1960 سے, اگلی سلائڈ پہ آ جائیں, 1960 میں 118 میگا واٹ کے ساتھ وہ محکمہ بنایا گیا تھا, اور 118 سے 11,000 میگا واٹ تک وہ لے جایا گیا, اور اس کے ساتھ جو نیٹ ورک تھا جتنا وہ ملا تھا واپڈا کو, اس سے 200 گنا بڑا کیا گیا. کہاں سے, گورنمنٹ کے پیسے سے نہیں, گورنمنٹ کے پیسے سے نہیں, گورنمنٹ نے ایسا پیسہ دیا 85 تک جو وہ 18% سود مرکب کے ساتھ ساتھ لیتے رہے, 18% کمپاؤنڈ انٹرسٹ. جب پاکستان کے باقی سارے محکموں کو گورنمنٹ دے رہی تھی بجٹ, جیسے ہماری طرف وائر بزنس ایک ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ تھا, وہ گورنمنٹ کا تھا, اس کے لیے گورنمنٹ پیسہ دے رہی تھی, کچھ وصول بھی کر رہی تھی, اور وہ جو ہے انہیں ان کے واپڈا کو جو پیسہ دیا گیا وہ 18% کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ذریعے منسٹری آف فائنانس کو جاتا تھا. افسوس یہ ہے کہ کتنے منسٹروں سے میں نے بات کی, سیکرٹری بیوروکریٹ سے بات کی, ان کو یہ پتہ ہی نہیں, کئی دفعہ منسٹریوں میں رہا یہ بات ہی نہیں پتہ, کیونکہ وہ پیسہ فائنانس کو جاتا ہے. تو فرام 1960 to 1985 all those monies which were used for project running کے لیے نہیں,
پروجیکٹس کی کاسٹ کے لیے وہ واپس کیے گئے 18% کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ، اور یہ سود ہے، اور اس سود کے ساتھ دیتے ہوئے وہ کس نے پیسہ دیا؟ کنزیومرز نے. لیکن باوجود اس کے ہماری بجلی کا ریٹ 12 پیسے سے 1996 میں صرف 2 روپے 24 پیسے تک گیا. تو پھر اس کے بعد 85 میں گورنمنٹ نے کہا جی ہم تو یہ پیسہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ منسٹری آف پاور یہ سمجھتی تھی کہ ہم دیتے ہیں، کیونکہ بجٹ اس کا نام ہوتا تھا. ریلوے کا حال یہ ہے کہ 47 میں اس کا ٹریک تھا 9000 کلومیٹرز. آج آپ کو پتا ہے کتنا رہ گیا؟ کسی کو پتا ہو کوئی ریلوے سے کوئی تعلق ہو؟ 6300 کلومیٹر. 3000 غائب ہو گیا. انجنوں کا جو حال ہے باقی وہ دیکھ لیں، 30% سے زیادہ غائب. اور یہاں واپڈا نے 96 تک اور اب تک ٹرانسمیشن لائن اور ڈسٹریبیوشن لائن کو 400 گنا بڑا کر دیا آؤٹ آف پروفٹ. افسوس یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ پرائم منسٹر کو پتہ، نہ منسٹر کو پتہ ہے، نہ نیچے پتہ ہے. جس وقت آپ 96 میں ہمارے بہت محترم آج موجود ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے، یہاں اوصاف میں بیٹھے ہوتے تھے تو میں ان کے جونیئر سٹاف کے ساتھ پوری رات انہیں بتاتا تھا کہ بھائی آؤ میری بات سنو، یہ ہے جو ہونے والا آئی پی پی 96 میں. اور وہ پھر میں نے کہا دل کو لگے تو اس پہ لکھو. پھر انہوں نے لکھا. بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے وہ پریزنٹ کر دی ہیں ہم نے اصحاب کو کہ یہ دیکھیں یہ سارے جو چیزیں ہو رہی ہیں 25-30 سال پال اللہ کی دین سے، وہ میں نے سارا ود فگرز لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو 1985 میں واپڈا نے گورنمنٹ نے کہا جی ہم نہیں پیسے دیتے، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں آج تک کہ ہم دیتے ہیں، کہ ان کو ابھی بھی غلط فہمی ہے. میرا خیال ہے لوگوں کو یہ بات کئیوں کو آج پہلی دفعہ پتہ چلی ہوگی کہ بھئی گورنمنٹ نے واپڈا کو کبھی پیسہ نہیں دیا جو واپس نہ لیا واٹر آفس. نیور. جو سبسڈی دی وہ کنزیومرز کو دی بھائی، وہ کسی بیڈ ڈسکو بھی کنزیومرز کو دی، اور جو بیڈ کنزیومر ڈسکوز کو جاتی ہے وہ اچھی ڈسکوز سے جاتی ہے. سبسڈی بہت کم ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر پیسہ دیتی ہے تو وہ اپنے لون میں اور اس میں انٹرسٹ مزید شامل کر لیتی ہے یا اپنے ایکویٹی میں ڈال لیتی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس میں میرے پاس ریکارڈ ہے، ثبوت ہے، یہاں بھی شاید کاغذ ہو کہ لاہور میں 96 میں جو ٹریڈرز ہیں ان کی جو انکم ٹیکس چوری تھی دیٹ واز 99,000%. 99,100%. 9,900%. 99 times of what they paid. They paid 5 crores اور اس سال انہوں نے گڈی بازی پہ 5 ارب خرچ کیا، پتنگ پہ 5 ارب، اور پورے لاہور میں 27,000 ٹریڈر نے یا 5 کروڑ. تو میرے پاس بہت سے فارمولے میں پڑھتا رہتا ہوں، تو وہ جو آیا اس کے حساب سے دیکھو تو 9,900% چوری. اور اس حساب یہ ملک چوری ہے، چوری خانہ ہے، یہ ڈاکو خانہ ہے ملک. تو یہاں یہی ہوتا آ رہا ہے. ایسے معاشرے میں واپڈا کے سٹاف میں بھی خرابیاں آ گئیں، یہاں بھی بے ایمان ہو گئے. اب یہاں جو اچھی ڈسکوز ہیں وہاں چوری بہت کم ہے. ہمارے آئسکو میں نے بہت کام کیا، یہاں لاس جو ہے 8% سے نیچے. تو ظاہر ہے کہ یہاں چوری کم ہے. ٹیکنیکل لاس ابھی بتایا ہمارے آفاق صاحب نے کیا ہے. تو پھر 85 میں انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے. تو ورلڈ بینک نے اسٹڈی کی، وہ لائے 1.5-2 لاکھ روپے اس وقت ڈیلی والے کنسلٹنٹ، لیکن انہوں نے کام اس سے زیادہ بڑا کیا. وہ 1.5 لاکھ کا تب کام کر لیتے ہیں جو 5 لاکھ کا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی ساری انالیسس کی. انہوں نے کہا کہ یہ واپڈا تو تھرڈ ورلڈ میں ایسا کوئی محکمہ ہی نہیں ہے جو اپنی سیلف جنریشن اتنی کرتا ہو کہ اپنے پروجیکٹس کو اتنا انٹرسٹ دے کر اور یہ خود چلا رہا ہو اور اتنا بڑا پھیل چکا ہو. کیونکہ 11,000 میگا واٹ کے پاور ہاؤس بنا دیے 96 تک، اور 2.5 لائنیں بنا دیں اور ڈسٹریبیوشن پھیلا دی. کنزیومر 2 لاکھ سے کہیں بے شمار بن گئے. اور بعد کے جو آج کے کنزیومر ہیں، آج کے 30,000 کنزیومر اس وقت کے 2.5 لاکھ کنزیومر کے برابر لوڈ ہے ان کا، کیونکہ الیکٹریکل گیجٹس اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جو ہیں اس وقت 2.5 لاکھ کنزیومر تھے شروع میں. تو انہوں نے کہا جی ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں. 3 پارٹی کا ایگریمنٹ وائی رائٹنگ میں موجود ہے، ورلڈ بینک اور واپڈا اور گورنمنٹ. یہ آپ کے علم میں ہے کبھی میں سے. اس ایگریمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ ہم پیسہ دیں گے ٹو اینی اماؤنٹ ایکسٹینٹ. واپڈا کو جو چاہیے ان کا اینول ڈیولپمنٹ پلان، جو پھیلاؤ کا دائرہ، بجلی نہیں تھی. ایک گاؤں میں بھی جب واپڈا بنا تو بجلی نہیں تھی، ایک گاؤں میں سوائے سرحد کے کچھ گاؤں تھے، باقی 300 پہ کوئی گاؤں نہیں تھا. آج 2.5-3 لاکھ میں بجلی ہے، اور وہاں چوری بھی بہت ہے، وہاں بجلی پہنچانا بھی بہت مہنگا ہے، اور سب سود پہ ہوا ہے. وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا جی یہ 40% واپڈا دے، پروفٹ کما کے سود دے کے سارے خرچے نیٹ 40 جو نکالے، جتنا اسے پروفٹ ہو
اس کو 40% سمجھیں, ہم اس کا ڈیوڑا دینے کو تیار ہیں, اور شرط یہی ہوگی کہ یہ کرتا رہے. لو جی 85 سے 95-96 تک وابڈا نے یہ کام سیٹسفیکٹرلی کیا, ورلڈ بینک نے سرٹیفکیٹ دیا اور کہا جی یہ ہو گیا, اب ہم غازی بڑوتھا کے لیے آپ کو لون دیتے ہیں. اس کے لون کی اسسمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, ساری ٹیبل موجود ہے. اور اس پہ میں نے 2000 میں لکھا تھا ایک ریسرچ پیپر, کچھ دوستوں کو دیا, وہ سب لکھے ہوئے موجود ہے. ایشین بینک کے جان کولمین نے کہا کہ جس طریقے سے یہاں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے کوٹ ادو کی, اور جس طریقے سے نئے آئی پی پیز دیے جا رہے ہیں, یہ ایک ملک کو تباہ کرنے کی زبردست مثال ہے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ خود جو سود خار ہیں, ان کا جے کولمین, یہ میرے پاس اس کی ڈیٹیل موجود ہے, آئی کین ڈسکرائب اٹ کوٹ ان کوٹ کہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو تباہ کر دے گا اس ملک کو. اور یہ انہوں نے اس کانٹیکٹ میں لکھا, ہی واز رائٹنگ اے ریسرچ پیپر پی ایچ ڈی پورے پرائیویٹائزیشن ان پاکستان, جو 40 صفحے کا تھا, پاور واز ون تھنگ. اس میں انہوں نے یہ کہا. تو کوٹ ادو پاور ہاؤس, ہم اس میں اگر ٹائم کے ساتھ چلیں تو ظاہر ہے لمبا ہو جائے گا, کہ چلائیں جس سلائڈ کوئکلی آپ ذرا جو اصحاب پڑھ سکتے ہیں کوئکلی اسے دیکھ لیں. تو جو یہ میں نے لکھا ہوا 18% انٹرسٹ کے ساتھ ساری چیزیں دی جاتی رہیں, اور اس کے بعد ورلڈ بینک اور ڈی ایف آئی 3% کے قریب ایشین بینک کے لون لیتے رہے انٹرسٹ, اور گورنمنٹ 85 کے بعد بھی ٹل ٹو ڈے پاور سیکٹر سے 18% انٹرسٹ